تکیے کے متعلق نبی علیہ السلام کی باتوں کو سمجھ لیجئے. ہم میں سے ہر ایک تکیہ استعمال کرتا ہے، تو یہ بھی سنت ہے. اگر ہم اپنے ہی تکیے کو سنت کی نیت سے استعمال کریں گے تو ثواب مل جائے گا. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے دیکھا جو بائیں جانب تھا. تو کبھی کبھی نبی علیہ السلام دائیں جانب تکیہ لگا لیتے، کبھی بائیں جانب. دونوں صورتیں جائز ہیں. اور مہمان کو تکیہ پیش کرنا یہ بھی سنت ہے. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آیا تو میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے. یعنی انسان اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کے تکیے پہ ٹیک لگایا ہوا ہے، تو اس میں اتباع سنت کی نیت کر لے تو سنت کا اس کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں سے انکار نہیں کیا جاتا. نمبر 1 تکیہ. اگر آپ جائیں کوئی تکیہ میں، آپ کہیں گئے مہمان بن کے، کسی نے آپ کو تکیہ پیش کر دیا ساتھی نے، تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے. نمبر 1 تکیہ، نمبر 2 تیل، اور نمبر 3 دودھ، ملک. یہ 3 چیزیں. اور ایک روایت میں، بعض روایتوں میں تیل کے بجائے خوشبو ہے. پر یہ ایک ایسی چیز، یہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو بہت کامن ہے. اگر یہ کوئی کسی کو دے رہا ہو تو انکار نہیں کرنا چاہیے. اور یہاں دودھ کا ذکر آتا ہے، چائے اور پیپسی کا ذکر نہیں آتا. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب بھی ہمارے ہاں مہمان آئیں، ہم اپنے گھروں سے اس رواج کو شروع کریں، دودھ کے رواج کو پھر سے زندہ کریں. نبی علیہ السلام دودھ کثرت سے پیتے تھے، شوق سے پیتے تھے. صحابہ کرام کے زمانے میں یہ چیز بہت رائج تھی. ہم دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزوں کو اپنے بچوں کو عادی بنائیں، اپنے گھروں میں اس کا اہتمام دوبارہ کریں. تو جو آج کل کی چیزیں ہیں ان کے اندر جو کیمیکل اور دوسرے مسائل ہیں ان سے بھی ہم بچ جائیں گے. تو دودھ کی ہم کثرت کرنے کی کوشش کریں، اتباع سنت بھی ہوگی اور صحت بھی ہوگی. نبی علیہ السلام نے جو تکیے استعمال کیے وہ مختلف تھے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بالوں والے تکیے پر ٹیک لگائی تھی جس کا بھراؤ کھجور کی چھال سے تھا. مختلف قسم کے تکیے رہے، جیسے چمڑے کا تکیہ تھا لیکن اس کے اوپر جانور کے جو بال تھے وہ لگے ہوئے تھے، صاف وغیرہ کر لیے تھے، پاکیزہ تھا. اسی طرح بغیر بال کے چمڑے کا تکیہ یہ بھی سنت ہے. امی عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ چمڑے کا تھا جس پر آپ لیٹے ہوئے تھے اور اس کا بھراؤ کھجور کی چھال سے تھا. عرب میں کھجور کی چھال آسانی سے مل جاتی تھی اور کم قیمت بھی ہوتی تھی، تو نبی علیہ السلام کے تکیے کے اندر عام طور سے یہ بھری ہوتی تھی. تو اگر کسی کو اللہ توفیق دے، ایک لیدر کا تکیہ بنا لے. لیدر کی جیکٹس تو بڑے شوق سے پہنتے ہیں، پرس بھی لے کر آتے ہیں اور جوتے بھی لیدر کے پہننے کی کوشش کرتے ہیں. تو بھائی اگر لیدر کا تکیہ بھی اگر ہم ایک بنا لیں گے اتباع سنت کی نیت سے تو یقیناً اس کا اجر ہمیں ملے گا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو تکیہ بھی دیا تھا. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جو تکیہ دیا تھا وہ چمڑے کا تھا. تو جہیز میں جب سامان اتنا ہم دیتے ہیں تو ایک چمڑے کا تکیہ بھی اگر اتباع سنت کی نیت سے رکھ لیں، اس کو ذرا اچھا سا بنا لیں، فینسی بنا لیں. پہلے تو سادہ ہوگا، تھوڑا فینسی بنا لیں. جو تکیہ دیا فرماتے ہیں وہ چمڑے کا تھا اور اس کا بھراؤ ازخر گھاس سے تھا. اب یہاں ایک دو باتیں سمجھیے. یہ علی فرماتے ہیں داماد رسول. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی نبی علیہ السلام کے داماد ہیں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی نبی علیہ السلام کے داماد ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو جہیز میں جو تکیہ دیا تھا وہ چمڑے کا تھا اور اس کا بھراؤ جو تھا وہ گھاس سے تھا، کھجور کی چھال سے بھی نہیں تھا. یعنی ضرورت کے درجے میں چیز دی. بیٹی کو یہ نہیں کہا کہ تم نے دنیا کی عیش و آرام میں پڑنا ہے. آج کل تو بیٹیاں بھی اور مائیں بھی اور خود سسرال والے بھی جہیز کی بڑی بڑی ڈیمانڈ کرتے ہیں. دیکھیں ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، اگر کوئی والد اپنی خوشی سے اپنے استطاعت کے اندر رہتے ہوئے خوشی سے بیٹی کو کوئی چیز تحفتاً دے دے تو یہ تو جواز بنتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر لڑکے والے دلہا والے کو ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں یہ چاہیے تو ان کے لیے یہ مانگنا شرعاً جائز نہیں، یہ گناہ ہو جائے گا. آج ہم میں سے ہر آدمی اس فکر میں ہے کہ حرام غذا کے بارے میں پتہ لگے کہ حلال بسکٹ کھانا ہے، حلال چاکلیٹ کھانی ہے، حلال ہر چیز کھانی ہے. تو بھائی جب چیزیں حلال کھانی ہیں تو کمائی بھی تو حلال ہو نا. آج کل حلال کمائی کی طرف خیال نہیں رکھا جاتا. اب جہیز کی ڈیمانڈ کرنا، یہ کس نے کہہ دیا کہ یہ حلال ہے؟
اسی طرح بہنوں کو حصہ نہ دینا، عورتوں کو حصہ نہ دینا، تو یہ بھی تو حلال نہیں ہے نا. تو ہم ہر چیز کو سنت کے مطابق لانے کی کوشش کریں. اب نبی علیہ السلام نے جو بیٹی کو، اپنی لاڈلی بیٹی کو، اگر چاہتے اللہ سے دعا کرتے جبرائیل علیہ السلام جنت سے تغیے لا سکتے تھے، دنیا بھر کا جہیز نبی علیہ السلام دے سکتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اپنی بیٹی کو دیا وہ ان کی ضرورت کے تحت دیا اور مناسب انداز کا دیا. تو باپ اگر کوئی محبت سے ضرورت کے مطابق چیز دے بہت مناسب، لیکن اس کے اندر دکھاوا کہ جی آج سب کو بلانی ہے، بری دکھانی ہے، سب آئیں گے، رشتہ دار آئیں گے کہ کیا دیا ہے سب دکھایا جائے، تو یہ سب ریاکاری ہے. اس کا نہ باپ پیسے بھی خرچ کرتا ہے لاکھوں روپیہ، اور لاکھوں روپیہ خرچ کر کے ریاکاری کی وجہ سے گناہ میں شامل ہو جاتا ہے. تو اس میں سب کے لیے دیکھنے کی بات ہے. بچی کو بھی چاہیے کہ ضرورت کی چیز سے زیادہ بات نہ کرے، باپ کو چاہیے کہ ضرورت کی چیزوں کا اہتمام کرے. اب ٹی وی بھی دے دیتے ہیں، اب ٹی وی دینے کا مطلب تو گناہ ہے. اور اسی طرح سسرال والوں کے لیے کوئی ڈیمانڈ کرنا، مانگنا، یہ نبی علیہ السلام کے دین میں جائز نہیں ہے. اور سادگی کی بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو جو تکیہ دیا اس کے اندر روئی بھی نہیں بھروائی، سادہ گھاس بھروا دی، اصغر اس کا نام، کہ اس میں ایک میسج ہے کہ دنیا ایک گزرگاہ ہے. اس میسج کے ساتھ بیٹی کو سامان دیا.